سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز عید کا خطبہ دیا۔ مسجد نبوی میں امام الشیخ عبداللہ نے امامت کرائی۔ عالم اسلام کی ترقی اور خوشحالی، اتحاد امت اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین اور کویت میں بھی عید الفطر کی خوشیاں۔ ترکیہ، کرغزستان، ازبکستان، روس، جرمنی، آسٹریا، نیدرلینڈز، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس میں بھی آج عید۔ پاکستان میں عید الفطر کل ہونے کا کبھی امکان۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سپارکو کے مطابق پاکستان میں شوال کا چاند سپہر 3:58 پر تشکیل پائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس مسجد الاقصی میں ہزاروں افراد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ غزہ کے مظلوم مسلمان اسرائیلی بمباری میں عید منانے پر مجبور۔ صہیونی فورسز کے رفح اور جنوبی غزہ میں حملے، مزید 24 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,277 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امدادی سامان کی بندش سے غزہ میں سنگین غذائی بحران۔ مظلوم فلسطینیوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں عید الفطر کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی مسلم ممالک کے سربراہان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور عمانی سلطان حسن بن طارق کو ٹیلی فون۔ امیر قطر نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی عمان کے سلطان کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف کا تاجکستان کے صدر امام علی رحمن عوف اور مصری صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی نواب شاہ پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کریں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ میں عید گزاریں گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق لاہور میں نماز عید ادا کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سہون میں عید پڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اپنے آبائی علاقے بکڑ ضلع ڈیرہ بگٹی میں عید منائیں گے۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کی فائنل تیاری۔ بازاروں میں عید شاپنگ کی چہل پہل۔ خواتین ملبوسات اور جوتوں کی خریداری کے بعد چوڑیاں خریدنے اور مہندی لگوانے میں مصروف۔ بچوں کی من پسند لباس کے ساتھ گھڑی اور چشمہ خریدنے کی ضد۔ درزیوں کے جواب دینے پر نوجوانوں کے پاس اب ریڈی میڈ لباس کا آخری آپشن۔ میچنگ ویسٹ کوٹ اور روایتی جوتوں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ من پسند پہناوے کے بعد سجنے سورنے کا مشن۔ شاپنگ مکمل کرنے والی خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ بیوٹیشن منہ مانگے دام وصول کرنے لگی۔ مردوں کو ہیئر سیلون پر اپنی باری کا انتظار۔ گورنر سندھ کا چاند رات پر گورنر ہاؤس میں مفت مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام۔ تمام بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو شرکت کی دعوت دی۔ خواتین کی میٹھی عید پر مزے مزے کے پکوان بنانے کی تیاریاں۔ روایتی سوئیاں اور پھیونیاں بھی ہر گھر کے دسترخوان پر سجیں گی۔ منفرد ذائقے اور لذت کی وجہ سے پھیونیاں بچوں بڑوں سبھی کی یکساں پسند۔ شہر شہر سٹالز پر خریداروں کا رش۔ عید کے رنگ اپنے پیاروں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی گھروں کو واپسی جاری۔ ریلوے اسٹیشنز اور لاری اڈوں پر مسافروں کا رش۔ ٹکٹ کے حصول میں دشواری کا سامنا۔ زائد کرائے وصولی کی بھی شکایات۔ ضلع انتظامیہ کی اوور چارجنگ کے خلاف کارروائیاں۔ مسافروں سے وصول کیا گیا زائد کرایہ واپس دلایا۔ ٹرانسپورٹرز کو جرمانے۔ محکمہ موسمیات کی عید کے ایام میں ملک بھر میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج مطلع صاف، بالائی علاقوں میں سردی برقرار۔ کلام میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں گرمی کا احساس۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کی تحقیقات۔ سٹی ڈی نے اسلحے کی خرید و فروخت کی تفصیلات مانگ لی۔ اسلحہ ڈیلرز کو غیر قانونی ہتھیاروں کی ترسیل سے متعلق مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ملزم ارمغان سے برآمد جدید رائفلز اور سنائپر گنز کی تفصیلات طلب۔ ہتھیاروں کے سیریل نمبر، ماڈل، مالکان کے نام اور شناختی کارڈ نمبر کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ پاک سرزمین کو ہم دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے ضلع کلات میں بڑی کارروائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ غیر قانونی تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 2 دن باقی۔ حکومت کا 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ 29 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو چکی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات۔ مقررہ تاریخ کے بعد سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ افغان طالبان نے ایک اور امریکی خاتون کو رہا کر دیا۔ پائی ہال کو گزشتہ ماہ گرفتار کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی خاتون کو کابل میں قطری سفارت خانے کے حوالے کیا گیا۔ عدالتی حکم پر رہائی میں قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ رہا ہونے والی خاتون کی عمر 70 سال ہے۔ جلد امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں ہولناک زلزلے سے اموات 1600 سے بڑھ گئیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 10,000 تک جانے کا خدشہ۔ سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ چین، روس اور ملائیشیا سے امدادی ٹیمیں میانمار پہنچ گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق تباہ شدہ سڑکیں اور ملبہ امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے۔ اور لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد مغلیہ عہد کی فن تعمیر کا شاہکار۔ سرخ پتھر سے بنی مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ چاروں کونوں پر بلند و بالا مینار اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ بیک وقت 1 لاکھ افراد کے لیے نماز ادا کرنے کی گنجائش۔ اللہ کا یہ گھر مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کرایا۔